مثلاً تیمور نے کیا کیا ہندوؤں کے ساتھ, وہ سیف الاسلام کہلواتا تھا اپنے آپ کو, اسلام کی تلوار. What did he do to Hindus? اس کے بعد عبدالی اور وہ نادر شاہ آئے, انہوں نے کیا کیا, ہندو خاص ٹارگٹ ہوتے تھے. نہیں ایون جو سکھ ہیں, جی جی سکھ they also became targets. تو انہوں نے کہا اگر آپ محمود غزنوی کو کنڈیم کریں کہ اس نے جو کچھ کیا غلط کیا, تو میں بھی بابری مسجد کی شہادت کو کنڈیم کرنے کے لیے تیار ہوں. اس میں کچھ انہوں نے ہندوؤں نے کیا برا کیا مجھے بتائیے. آپ ان میں دیکھیں کہ آج بھی ذات پات کا وہ پانی نہیں پیتے. مسلمانوں کی جو سب سے بڑی بنیادی دوری کا باعث تھا کہ یعنی ان کے کوئی ورچی خانے میں کوئی مسلمان نہیں جا سکتا تھا, ان کے وہ چونترے پہ نہیں جا سکتا تھا, ان کے چونکے پہ نہیں جا سکتا تھا. اور وہ آج بھی جو نچلی ذات کے ہندو ہیں وہ پانی نہیں پی سکتے اس چشمے سے یا اس برتن میں, نہ وہ ان کے ساتھ برہمن جو ہیں وہ پینا پسند کرتے ہیں. مثلا شیخ عبداللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جناح صاحب نے مجھے کہا کہ تم ہندو کو نہیں جانتے, تو میرے ملنے والا ایک ہندو آیا, اس کو میں نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ. انہوں نے کہا جی میں آپ کے ساتھ نہیں کھانا کھا سکتا. اور میں نے کہا اچھا میں آپ کو الگ ٹیبل پہ لگا دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی میں چھت کے نیچے بھی نہیں کھا سکتا. تو ٹو نیشن تھیوری کو وہ اس سے ثابت کر رہے تھے. تو شیخ عبداللہ نے کہا سر یس آئی نو دیر آر سم ہندوز ہو بلیو ان دس. تو آپ کو مرض سے نفرت کرنی چاہیے, مریض سے نہیں کرنی چاہیے. اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیے ان سارے مسائل کے باوجود جناح صاحب کیا کہہ رہے ہیں ماؤنٹ بیٹن کو مارچ آئی تھنک مئی 47 میں کہ جی آپ پنجاب کو نہ ڈیوائیڈ کریں, بنگال کو نہ ڈیوائیڈ کریں, کیونکہ ایک پنجابی پہلے پنجابی ہوتا ہے, اس کے بعد ہندو یا مسلمان ہوتا ہے. ایک بنگالی بھی پہلے بنگالی ہوتا ہے, اس کے بعد ہندو یا سکھ ہوتا ہے. ایک طرف آپ کی ریٹرک کیا ہے, ہمارا کوئی چیز کامن نہیں ہے. 1940 کی جو مارچ کی تقریر ہے وہ پڑھیں ذرا, ہم اکٹھے ایک نیشنلٹی بنا ہی نہیں سکتے. اب کیا کہہ رہے ہیں, ہم جی ان کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں, یہ ہمارے انڈر رہیں گے, بنگال میں بھی ادھر بھی. اسی طرح وہاں کمہار ہے, وہ کونسلر رہا مسلم لیگ نون کا, اور اس نے کہا کہ جب یہ بابری مسجد کا واقعہ ہوا تھا تو ہمارے گھر کے سامنے ایک حافظ صابر صاحب ہیں بھوپال والا کے, تو وہ سامنے آگے انہوں نے کہا کہ جو اس نے ان کو کچھ کہنا وہ پہلے مجھے کہے پھر اندر جائے ان کو, یعنی کسی کو. اور انہوں نے مسلمانوں نے ہی انہیں مائگریٹ نہیں کرنے دیا 47 میں. 47 سے پہلے جی اسٹیشن کے اوپر آواز لگتی تھی ہندو پانی مسلم پانی, اب کیوں نہیں انڈیا میں یہ آواز لگتی. I mean things are changing with the passage of time. کہ بابری مسجد کے بعد میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یعنی یہاں جو مندر تھے یا گردوارے تھے, یہاں تو لوگوں کو اس کی فرق کا پتہ ہی نہیں نا, یہ گردوارہ ہے یا مندر ہے. ایون جین مندر جو مندر لاہور والا, ہاں جی, وہ بھی ڈھا دیا گیا, اب دوبارہ وہ گورنمنٹ نے بنایا ہے. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسی مسجد جس میں نماز اس طرح پریکٹس بھی نہیں ہوتی تھی, تو وہ ایک فرض کریں کئی صدیاں پہلے وہاں اگر کوئی مندر چھوٹا موٹا تھا بھی تو یا کوئی اس کے آثار تھے, تو ایک وہ اس جو مسجد جس کی کئی صدیاں پہلے مسجد بنی ہے وہ اس کی ایک مونومنٹ کے طور پہ تو اہمیت ہے کہ نہیں ہے, یعنی آثار کے طور پہ. یعنی یہ آج ہم یہاں کھدائی کریں تو پتہ نہیں اس کے نیچے کتنی آبادیاں ہوں کتنے, تو اگر ہم یہاں سے اسی پہ فساد شروع کر دیں کہ نہیں جی یہاں تو پہلے مسجد تھی اور فلاں تھا, تو اس کا بڑا برصغیر کو نقصان نہیں ہوا بابری مسجد کو ڈھانے کا. اس میں ہماری ایک دفعہ ایک اس طرح گفتگو ہوئی, ایک پاکستانی جرنلسٹ سے, اروند سہارن بھی تھا اس میں. تو اروند سہارن نے اس پاکستانی جرنلسٹ سے پوچھا کہ کیا آپ محمود غزنوی نے جو کچھ کیا اس کو کنڈیم کرتے ہیں. ہی واز ویری ریلکٹنٹ. میں تو کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ کبھی آئیں کر رہے تھے کبھی بائیں کہ شائیں, کوئی کلیئر جواب نہیں تھا جی جی. تو انہوں نے کہا اگر آپ محمود غزنوی کو کنڈیم کریں کہ اس نے جو کچھ کیا غلط کیا, تو میں بھی بابری مسجد کی شہادت کو کنڈیم کرنے کے لیے تیار ہوں. اور یہ دیکھیے کہ بابری مسجد پہ بھی وہی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو پہنچتی ہیں چیزیں وہ ون سائیڈڈ پہنچتی ہیں, کہ وہ ایک مسجد تھی اور اتنے عرصے سے یعنی انگریزوں کے زمانے سے اس کا تنازع چلا آ رہا تھا. 1947-48 میں بھی اس پہ ایکشن ہوا, پھر اور ایک ان کو حصہ دے بھی دیا گیا کہ بھئی آپ یہاں عبادت کر لی کر. ایک مسلمان آرکیالوجسٹ ہیں خان محمد یا محمد خان ان کا نام ہے, گوگل پہ جا کے ان کا دیکھ سکتے ہیں, ویکیپیڈیا پہ, سوری اس پہ نہیں. آپ نے یہ اس وقت بھی بات کی تھی ایک مسلمان کا, تو آپ لاجک آپ نے دے دیا, ہو سکتا کسی ہندو آرکیالوجسٹ کا, چونکہ آپ کا سبجیکٹ ہے, آپ اسپیسیفکلی سوال ہی اور جواب بھی وہ تیار کرتے ہیں. تو یعنی میں صرف یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک جو وہاں عمارت بن گئی جس کی 200 300 400 سال 500 سال ایک اس کی حیثیت بن گئی ایک ہسٹورک پلیس کے طور پہ, تو
تو اس کو ڈا دینے سے جو اس کا امپیکٹ آیا دونوں ملکوں میں وہ بڑا میرے خیال میں لانگ ٹرم ہے. یہی کہہ رہا ہوں نا جی کہ اب ایک مسلمان آرکیالوجسٹ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ مسئلہ اتنا ہاٹ نہیں تھا 70s میں وہاں گیا اور آئی کوڈ کلیئرلی سی کہ جو اس کے نیچے سٹرکچر تھا وہ ایک ان اسلامک سٹرکچر یا نان اسلامک سٹرکچر تھا اور وہ ایک مندر کا سٹرکچر تھا. تو اب اسی طرح سے بہت سارے لوگ انڈیا میں بھی پرائیویٹلی یہ کہتے تھے کہ ہمیں اس کو ایک گڈ ول جسچر کے طور پہ ہندوز کو دے دینا چاہیے. ایک اسلامک اسکالر کا بھی میں نے ایک ویڈیو ایسا دیکھا کسی باہر کے ملک میں وہ رہتے ہیں غالباً کریبین کے سائڈ پہ عمران یا کچھ ایسا نام ہے ان کا. انہوں نے بھی کہا کہ میں اپنے مسلم بردرز کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نا اس کو گڈ ول کے جسچر پہ دے دیں ہندوز کو. اور یہ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ دس از ناٹ دی اونلی بلڈنگ. اور بھی آپ کو اس طرح کی بلڈنگس نظر آ جائیں گی کہ جن کے نیچے ہندو مندر کے آثار ہیں, اوپر مسجد ہے, وہ پوری طرح سے ڈیمالش نہیں کیا, اسی کے اوپر بنا دیا. تو وہ اس میں ابھی تک بھی میرا خیال ہے ایک سومناتھ اس میں بھی ہے ایک آدھ جو ہندوؤں کا سیکرڈ سٹی ہے اس میں بھی ایک آدھ مسجد اس طرح کی ہے. تو ہمیں اس کو کیوں اوپنلی اکنالج نہیں کرنا چاہیے کہ اس طرح کے واقعات ہوئے. تو بات یہی ہے کہ پرائیویٹلی ہم لوگ مان لیتے ہیں کہ یار یہ ہوئی زیادتی ہوئی تو اس کو ہمیں, لیکن پبلکلی جو ہے جو آرگنائزیشن بنی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یعنی آپ کی گفتگو سے ایسے لگتا ہے کہ سب کچھ برصغیر میں مسلمانوں نے غلط کیا اور سب کچھ اچھا ہندوؤں نے کیا. نہیں, آپ ہسٹری کو آپ دیکھ لیجئے نا کہ مسلمان آئے اور ان کا کیا تھا سلوک ہندوؤں کے ساتھ. مثلا تیمور نے کیا کیا ہندوؤں کے ساتھ, وہ سیف الاسلام کہلواتا تھا اپنے آپ کو, اسلام کی تلوار. What did he do to Hindus? اس کے بعد عبدالی اور وہ نادر شاہ آئے, انہوں نے کیا کیا, ہندو خاص ٹارگٹ ہوتے تھے. نہیں, ایون جو سکھ ہیں, جی سکھ they also became targets. نہیں, اور یہ جو دیکھیں آپ پک اینڈ چوز کرتے ہیں. جو ایک ہسٹری میں یہ ہوتا ہے کہ جو حملہ آور ہوتا ہے اس نے اپنے لوگوں کو ساتھ ملانا ہوتا تھا. اس زمانے میں رواج ہی یہ تھا, ایک دوسرے کے ملکوں پہ قبضے ہی اس طرح ہوتے تھے. وہ دنیا میں اس طرح یہ صدیوں سے یوں جب سے کائنات بنی تھی اسی طرح چل رہا تھا. یعنی یہ بالکل اسی طرح مثال ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی اس زمانے میں فلانے نے پلیجرزم کیا کہ اس نے فلانے کا شعر لے لیا, فلانے کا تھاٹ لے لیا. یعنی انسانی تاریخ میں ارتقاء کا عمل تو چلتا ہے, اور جو اس زمانے میں جو ویریئرز تھے ان کا رواج ہی یہ تھا کہ وہ اپنے قبیلے کو یا لوگوں کو لالچ دے کے اپنے ساتھ میں لاتے تھے اور دوسرے ملکوں پہ قبضے کرتے تھے. That's a good point. لیکن آپ کوسچن یہ آتا ہے جی, کیا اسلام نے ان واریئرز کو یہ تربیت دی یا اس کو جسٹیفیکیشن دی؟ اب ہم ان کو کیوں ہیرو مانتے ہیں؟ ان لٹیروں کے نام پہ ہم نے اپنے میزائلوں کے نام کیوں رکھے ہیں؟ آج بھی ہماری ٹیکسٹ بکس ان کو ہیرو بنا کے کیوں پیش کرتی ہیں؟ آج تو ڈیفرنٹ ہے نا زمانہ. بالکل صحیح. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے کا رواج تھا تو بھئی اب اس سے جان چھڑا لو, کو ہمارا بھائی اس سے کوئی تعلق نہیں, وہ اس زمانے کا کام تھا, غلط تھا. ہم آج بھی چمٹے ہوئے ہیں کہ نہیں وہ تو ہمارے ہیرو ہیں, ہماری اسٹیٹ نے ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ اپالوجائز کریں کہ ہاں جی ہم نے یہ زیادتیاں کی. ہندوؤں نے جو زیادتیاں کی ہندوز کو نہیں, آپ دیکھیں کہ جو اکبر بادشاہ تھا یا جہانگیر اس کا بیٹا تھا یا دوسرے جو بادشاہ تھے ان میں بہت سے ہندو بڑے بڑے عہدوں پہ, ان کے وزیر اعظم تھے, ان کے جو ٹوڈر مل تھا یا ان کی شہزادیاں تھیں, یعنی آپس میں رشتہ داریاں تھیں بے شمار لوگوں نے. اور جو بابر کی جو اکبر کی بیوی تھی وہ راجپوت تھی اور کئی بیویاں تھیں اس طرح. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صدیاں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہتے رہے اور کوئی اس طرح کا لڑائی جھگڑا نہیں رہا. وہ یہ نہیں تھا کہ بھئی وہ اکثریت میں تو مسلمان نہیں تھے اس زمانے میں جب مغل سلطنت تھی یا اس سے پہلے. وہ تو چونکہ میں نہیں لایا انہیں یا آپ نہیں لائے, وہ تو اس زمانے میں خود آگے لوگ یہاں. اور آج کے بے شمار ہمارے پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو اس وقت کے حملہ آور ہیں, ان کو وہ آئیڈیلائز نہیں کرتے. وہ آج پورس کو ایک دلیر یہاں کا بیٹا مانتے ہیں. لیکن آج بھی پورس نامی بندہ آپ کو ملا؟ کبھی سکندر نامی بندے ملے ہوں گے, پورس نامی بندہ کوئی نہیں ملا. دیکھیں یہ کچھ چند برسوں کا تاریخ میں یعنی جو ہے یعنی میرا یہ خیال ہے کہ تاریخ میں اگر ہم پک اینڈ چوز کریں تو وہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں نے برا کیا اور ہندوؤں نے سب اچھا کیا.
اس میں کچھ انہوں نے ہندوؤں نے کیا برا کیا مجھے بتائیے. What did they do wrong? انہوں نے کیا برا کیا؟ آپ ان میں دیکھیں کہ آج بھی ذات پات کا وہ پانی نہیں پیتے. مسلمانوں کی جو سب سے بڑی بنیادی دوری کا باعث تھا کہ یعنی ان کے کوئی ورچی خانے میں کوئی مسلمان نہیں جا سکتا تھا, ان کے وہ چونترے پہ نہیں جا سکتا تھا, ان کے چونکے پہ نہیں جا سکتا تھا. اور وہ آج بھی جو نچلی ذات کے ہندو ہیں وہ پانی نہیں پی سکتے اس چشمے سے یا اس برتن میں, نہ وہ ان کے ساتھ برہمن جو ہیں وہ پینا پسند کرتے ہیں. اور یہ کوئی ایسی سنی سنائی بات نہیں ہے. میں آپ میرے ساتھ چلیں, میں آپ کو کئی بزرگ یہاں کے ملوا دیتا ہوں پاکستان میں, اور جو یہ نہیں ہے کہ وہ ٹوٹلی ہندوؤں کو برا کہتے ہیں یا ان سے نفرت کرتے ہیں. میرا آج بھی یہاں سے جو ہندو گئے ہیں, جو انڈیا میں جا بسے ہیں, میرا آج بھی ان سے رابطہ ہے. دلی میں ہیں یا ہریانہ میں ہیں یا اور ہندو ہیں جو ہندو فیملی سے ہیں یا جو یہاں ہندو رہ رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ذات پات کا تو بہت ایک برے لیول کا سسٹم تھا نا, اور اب بھی کسی نہ کسی شکل میں وہ موجود ہے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ بھی ہم کبھی سیلف کرٹیسزم نہیں کرتے. کیا ہمارے ہاں ذات پات کا نظام نہیں ہے؟ کیا مسلی کو ہم برابر کا درجہ دیتے ہیں؟ کیا راجپوت جو ہے وہ کسی غیر راجپوت کے ساتھ, کسی مسلی کے ساتھ رشتہ داری کرنا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے, تو یہ جو چیزیں ہیں, بہت سارے ہندو ہیں جو خود اس کو کرٹیسائز کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ اتنی ریفارم موومنٹس چلی ہیں, اور اس کے بعد بھی ابھی بھی سیلف کرٹیسزم ہے ان میں, اس چیز کو اپریشیٹ کریں. نہیں, آپ ایک میری بات سنیں. دیکھیں جو چودھری صاحب بات یہ ہے کہ جس طرح آپ تنقید کر رہے ہیں نا ایک خاص فیکشن پہ کہ یہ بالکل بات ماننے کے لیے تیار نہیں, میرے خیال میں غالباً آپ بھی وہی رویہ کسی حد تک اپنائے ہوئے ہیں. دیکھیں دو چیزیں ہیں. جیسے میں گمن ہوں تو میرے بڑے ہو سکتا ہے کوئی کئی صدیاں پہلے ہندو ہوں, وہ یقیناً ہندو ہوں گے چونکہ, اور اسی طرح پھر کوئی ہم تو مجھے یعنی میری ریسرچ کے مطابق ہم شاید ہندو سے ہی مسلمان کوئی ہمارے بڑے ہوئے ہوں گے, اور بے شمار لوگ تو سکھ سے مسلمان کل کے ہوئے ہیں. آپ جو گمن ہیں یا جٹ ہیں وہ سکھ بھی ہیں, ان میں کوئی ہندو بھی ہیں, ان میں کوئی مسلمان بھی ہیں. تو اگر فرض کریں کوئی سکھ یا ہندو مجھے ملتا ہے گمن یا جٹ, تو کیا میں اسے ڈس اون کر دوں گا یا وہ مجھے ڈس اون کر دے گا؟ لیکن اگر آپ یعنی مذہب اپنی جگہ پہ, اگر آپ اوریا مقبول جان سے بات کریں گے نا, تو وہ یہی کہے گا کہ جی یہ ایک لائن کھینچ گئی, اب ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. مثلا شیخ عبداللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جناح صاحب نے مجھے کہا کہ تم ہندو کو نہیں جانتے, تو میرے ملنے والا ایک ہندو آیا, اس کو میں نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ. انہوں نے کہا جی میں آپ کے ساتھ نہیں کھانا کھا سکتا. اور میں نے کہا اچھا میں آپ کو الگ ٹیبل پہ لگا دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی نہیں, میں ایک چھت کے نیچے بھی نہیں کھا سکتا. تو ٹو نیشن تھیوری کو وہ اس سے ثابت کر رہے تھے. تو شیخ عبداللہ نے کہا سر یس آئی نو دیر آر سم ہندوز ہو بلیو ان دس, تو آپ کو مرض سے نفرت کرنی چاہیے, مریض سے نہیں کرنی چاہیے. تو اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اور اس کا کیا نتیجہ ہوگا جو آپ جس نتیجے پہ آپ پہنچنا چاہتے ہیں. اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیے ان سارے مسائل کے باوجود جناح صاحب کیا کہہ رہے ہیں ماؤنٹ بیٹن کو مارچ آئی تھنک مئی 47 میں کہ جی آپ پنجاب کو نہ ڈیوائیڈ کریں, بنگال کو نہ ڈیوائیڈ کریں, کیونکہ ایک پنجابی پہلے پنجابی ہوتا ہے, اس کے بعد ہندو یا مسلمان ہوتا ہے. ایک بنگالی بھی پہلے بنگالی ہوتا ہے, اس کے بعد ہندو یا سکھ ہوتا ہے. ایک طرف آپ کی ریٹرک کیا ہے, ہمارا کوئی چیز کامن نہیں ہے. 1940 کی جو مارچ کی تقریر ہے وہ پڑھیں ذرا, ہم اکٹھے ایک نیشنلٹی بنا ہی نہیں سکتے. اب کیا کہہ رہے ہیں, ہم جی ان کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں, یہ ہمارے انڈر رہیں گے, بنگال میں بھی ادھر بھی, اور انڈیا میں جو مسلمان ہیں وہ بھی وہیں رہتے رہیں گے. Then what is two nation theory? اچھا چلے mockery of the two nation theory. وہ آپ اس پہ چلے گئے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو ہندو ہیں, پنجاب میں آپ کسی ہندو سے کبھی ملے؟ پنجاب کے ہندو سے I'm not sure, سندھ کے ہندو سے میں ملا ہوں جی, اور مجھے کوئی دوست بتا رہے تھے کہ بہت بری حالت. نہیں آپ سندھ گئے؟ رحیم یار خان کے ایریے میں جی کچھ وہ ہیں لوور کاسٹ ہندوز نا. اچھا میں اب آپ کو چودھری صاحب بات بتاؤں, یہاں اسلام آباد شہر میں میں جس دفتر میں کام کرتا ہوں وہ بالکل پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے سامنے ہے, اور وہاں تمام جو سویپر ہیں جو بیچارے واش رومز میں کام کرتے ہیں وہ سارے مسلمان ہیں. یعنی بے روزگاری کا ایک لیول آ گیا کہ وہ مسلمان بھی 12, 13, 14, 15 ہزار پہ وہ سویپر کا یا واش رومز میں کام کرتے ہیں. ورنہ پہلے جب ایڈ دیتے تھے تو لکھتے تھے کہ غیر مسلم اپلائی کریں. نہیں, چونکہ یہ یہاں کی ٹریڈیشن تھی نا, یعنی ہندو یا مسلمان نہیں,
یعنی یہاں کی ٹریڈیشن تھی کہ وہ جو بیچارے سانسی تھے یا جن کو ہم وہ کرسچن ہو گئے ان کو وہی کام کرتے. اب اچھا اب سندھ میں دیکھیں, کراچی میں یا جو رحیم یار خان کی آپ کے بات کی تو وہاں بیچارے وہ شودر ہیں جو کام کرتے ہیں. لیکن میں نے کہا کہ جو وقت بدلنے کے ساتھ, اکانومی کے بدلنے کے ساتھ, ٹرینڈز کے بدلنے کے ساتھ, میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام آباد شہر میں وہ مسلمان لڑکے کام کر رہے ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میرے اپنے سمڑیال وہاں امریک پورہ ایک گاؤں ہے, وہاں ہندوؤں کے بٹے ہیں, وہ بڑی اکثریت میں بھی نہیں ہے. آج تک پچھلے 75 سال میں ایک بھی انسیڈنٹ ایسا نہیں ہوا کہ ان پہ حملہ ہوا ہو, کسی نے بلاسفیمیس ان پہ کوئی کیا ہو, بلکہ یعنی یہ بابری مسجد کے جو واقعہ ہوا کوئی ان پہ کوئی ایفیکٹ نہیں آیا. اور وہ وہاں کے کونسلر بھی ہوتے رہے اقلیتی سیٹ پہ. اچھا اسی طرح بھوپال والا گاؤں جیسے انٹرویو کی ریکارڈنگ سے پہلے ہم بات میں نے خود انٹرویو کیا ہے, اور جو منشی رام ہے وہ میرے والد صاحب کے کلاس فیلو ہیں جو امریک پورہ گاؤں کے ہیں. اسی طرح وہاں کمہار ہے, وہ کونسلر رہا مسلم لیگ نون کا, اور اس نے کہا کہ جب یہ بابری مسجد کا واقعہ ہوا تھا تو ہمارے گھر کے سامنے ایک حافظ صابر صاحب ہیں بھوپال والا کے, تو وہ سامنے آ گئے, انہوں نے کہا کہ جو اس نے ان کو کچھ کہنا وہ پہلے مجھے کہے تو پھر اندر جائے ان کو, یعنی کسی کو. اور انہوں نے مسلمانوں نے ہی انہیں مائگریٹ نہیں کرنے دیا 47 میں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں سے لوگ مائگریٹ کر کے گئے تو وہاں سے بھی آئے. لیکن آج جو لوگ ہیں, میں اچھا مجھے سندھ جانے کا اتفاق ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی جو کامن سندھی ہیں وہ جب آپس میں ملتے ہیں تو ایسے ہاتھ جوڑتے ہیں, نمستے جس طرح نمسکار کرتے ہیں. اور میں خود وہاں ایک سید کی شادی پہ مدیجی جو شکارپور کی ایک چھوٹا گاؤں ہے, وہ سید عابد قادمی کی شادی میں گیا 2005 میں. تو میں ایک ہندو, ان کے ڈاکٹر نند لال صوبو گیان چندانی جو بہت لیفٹ کے بڑے لیڈر رہے ہیں لاڑکانہ سے, ان کے وہ داماد ہیں. تو میں ان کے گھر گیا, میں نے کھانا کھایا, چائے پی, وہاں انہوں نے ٹھہرایا مہمان کے طور پہ. ان کے ظاہر ہے شاہ صاحب کے گھر میں ہم سوتے تو وہاں رہے, لیکن کھانے کے لیے یا ویسے جو وہاں ہم جاتے رہے. اور وہ ہندو بالکل ایک نارمل سوسائٹی کی طرح وہاں رہتے ہیں. اچھا اسی طرح وہ ڈاکٹر نند لال میرے پاس لاہور بھی آئے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بینگ بطور انسانوں کے کوئی لوگ ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے. لیکن میں آپ کو ایک کاؤنٹر ایگزامپل دوں. 2008 میں نے ایک یہاں ٹریننگ کروائی کمیونیکیشن سکلز پہ, تو لاہور سے ایک خاتون آئی تھی. تو وہ کہنے لگی کہ میرا بچہ ایک انگریزی میڈیم اسکول میں جاتا ہے, اور مجھ سے ایک دن پوچھنے لگا کہ ہماری کلاس میں ایک ہندو بچہ ہے, میں اس سے دوستی کر لوں. تو میں نے کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو, اگر تمہیں اچھا لگتا ہے تو کر لو. اس نے کہا اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ساری کلاس نے ایکا کیا ہے کہ چونکہ یہ ہندو ہے اس لیے اس سے دوستی نہیں کرنی. اور میرے ایک دوست ایس سی پی میں ساجد گوندل, ان کا ایک ہندو دوست تھا, وہ کھانا کھا کے گیا, تو اس نے جب کہا اس کا نام لیا تو اس کی بیگم جو ہے نا غصے میں آ گئی, تم نے ایک ہندو کو میرے گھر میں بلا لیا, میرے پلیت ہو گئے ہیں برتن. تو یہ رویے بھی ہیں. تو اچھی بات ہے سندھ میں اگر یہ کلچر ہے, اٹ شوڈ بی پروموٹیڈ. اور یہ جو چھوت چھات ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہندوؤں کے اندر جو ہے خود اتنی موومنٹس ہیں کہ بھائی وی ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ. ٹو نیشن تھیوری کے حامی ہمارے یہاں بہت ایک دلیل دیتے ہیں. 47 سے پہلے جی اسٹیشن کے اوپر آواز لگتی تھی ہندو پانی مسلم پانی, اب کیوں نہیں انڈیا میں یہ آواز لگتی؟ I mean things are changing with the passage of time. اور وہی بات ہے کہ آپ کو مرض سے نفرت کرنی چاہیے, مریض سے نہیں. تو there are problems. اور وہی بات ہے کہ وہاں پہ انٹرنل ریفارمز اتنی موومنٹ چلی ہیں جس میں انہوں نے انہی چیزوں کو ٹارگٹ کیا. تو لیٹس ہوپ کہ things will improve.